کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے، خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پاکستانی بھائیوں، جو مشکات شریف کی روایت آپ کو بیان کی، اس کے ضمن میں نفس سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس روایت کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سینہ مبارکہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور ان کی نفس و نفس مطمئنہ کے درجے پر بٹھا دیا۔ تو یہ ان کے لیے تھا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، کیونکہ ان کی نفس مطمئنہ ہو چکی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، مقلد کو اپنے امام کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ نیز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو مریدوں کے سینے پر ہاتھ مار کر یا توجہ ڈال کر انہیں فیض دیتے ہوئے ان کی اصل یہ حدیث نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ارشاد کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی اصل ہے، یعنی یہ اس کی بنیاد ہے کہ اس طرح مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابی کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور ان کے قلب کی کیفیت کو تبدیل کر دیا، ان کی نفس کی کیفیت کو تبدیل کر دیا۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کتنی پیاری بات بارگاہ رسالت درج کرتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پر چاند سا، آقا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پر چاند سا، سینے میں رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو کہ سینہ کے داغ داغ کہ کرو دماغ داغ، سینہ کے داغ داغ کہ کرو دماغ داغ، تیرا سے آ کر سما تم پہ کرو رو۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و طاقت دی کہ وہ قلب پر تصرف فرماتے۔ اسی ضمن میں انہیں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم فرشتوں کو یہ قوت و طاقت دی ہے۔ ملائکہ کا تو درجہ بہت اونچا ہے، ملائکہ تو بہت بلند ہے، شیطان کو یہ طاقت دی ہے۔ جی ہاں، خامخواہ کا یہ وسوسہ آتا ہے کہ جناب یہ اولیاء یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ شیطان مردود، اس مردود کی طاقت سنیے کہ یہ مردود ہے جو قلبوں، جو عوامی قلب ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں، ان میں شیطان تصرف کرتا ہے، اور اس کے تصرف سے صرف وہی بندے بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چنے ہوئے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، یعنی نیک مخلص انبیاء اور اصحاب فضل و صلح، یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے
اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چنے ہوئے بندوں کا دامن عطا کرتے ہیں، ہم وہیں چھپ جائیں جہاں شیطان کی رسائی نہیں۔ تو یہ شیطان جب کل پر تصرف کرتا ہے، آپ بہت مشہور سورت ہے سورہ ناس، اس کی مشہور و معروف آیت ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ترجمہ کنز الایمان، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی، یہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو دلوں میں وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ کوئی طاقت و قوت ملی ہوگی تو دلوں میں وسوسہ ڈالے گا نا، ایسے دلوں میں وسوسہ ڈال جائے گا۔ اس کی تفسیر میں خزانہ عرفان میں لکھا ہے یہ بیان ہی وسوسے ڈالنے والے شیطان کا ہے، کیونکہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے وسوسوں سے پناہ مانگا، قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ بیان ہی وسوسے ڈالنے والے شیطان کا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ جن ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے، فرشتے نوری مخلوق ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جیسا شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انس انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ حیرت نہ کریں، ابھی اس کے ترجمے پر غور کرنے، جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جن اور آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جی ہاں یہ آدمیوں میں بھی جن ہوتے ہیں۔ ناصح یعنی نصیحت کرنے والے بن کر آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ بندہ وسوسے میں آ جاتا ہے۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ رحمت نہ ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ، دیکھتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگے نالا ہے حاجت اگر میں سرکار میں، نالا ہے حاجت اگر ہے، اس میں قسمت ملا کے ہزار۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے